علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 208، دوسرا پارہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا داخل ہو جاؤ، فی السلم اسلام میں، کافتاً مکمل طور پر۔ یہودی اس وقت تک، یہودی اور عیسائی یا نصارہ اس وقت تک کسی سے خوش نہیں ہوتے جب تک کہ وہ 100% ان کے مذہب کے تابع ہو جائے اور اس کو ماننے لگے۔ یہ پہلے پارے کے آخر میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ جبکہ ان کا مذہب، انہوں نے خود ہی اپنے مذہب میں تبدیلیاں بھی کی ہیں، شرک و بدعات بھی داخل کیے، علماء کے فلسفے اور ان کی آراء بھی داخل کی ہیں۔ یہاں رب العالمین فرماتا ہے کہ اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، جو کہ تم پر نازل ہوا ہے اور تمہارے نبی پر نازل ہوا ہے اور قیامت تک چلے گا، اور اس میں کوئی تبدیلی بھی نہیں آئے گی۔ قرآن ہمیشہ اسی طرح رہے گا جس طرح نازل اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، اگرچہ لوگ اس میں تبدیلی کی کوشش کرتے رہیں گے۔ تو جب یہودی اور عیسائی اپنے غلط مذہب میں اتنے پکے ہیں، تو ہمیں اسلام میں، جو کہ صحیح مذہب ہے، یقیناً پکا رہنا چاہیے اور ہر چیز کو ماننا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ جس چیز کو دل نے چاہا تو مان لیا، دل نے نہ چاہا تو نہ مانا، عقل نے چاہا تو مان لیا، عقل نے تسلیم نہیں کیا تو رد کر دیا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ خطوات کہتے ہیں اسٹیپس کو، ایک اسٹیپ پھر دوسرا اسٹیپ، ایک قدم پھر دوسرا قدم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان وقتاً فوقتاً مختلف طریقوں سے انسان کو گناہ اور گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ بعض اوقات وہ ڈائریکٹ گناہ کی طرف لے کے نہیں جاتا، مشکل ہوتا ہے، ہر شخص نہیں مانتا شیطان کی بات، پھر وہ مختلف طریقے اختیار کرتا ہے۔ تو یہ اس سے مراد، خطوات شیطان سے مراد شیطان کے وہ قدم، وہ طریقے، اسٹیپ بائی اسٹیپ جو وہ آگے لے کے جا رہا ہے گناہ کی طرف، ہلکے ہلکے۔ اس سے پہلے چھوٹی سی غلطی کروائی، پھر تھوڑی دوسری غلطی، پھر تیسری غلطی، اس کو احساس تک نہیں ہوا کہ وہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں کر کے بڑے گناہوں تک پہنچ گئے ہیں۔ تو یہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو جس کو وہ ڈائریکٹ گناہ کی طرف لے جا سکے اس کو ڈائریکٹ لے جاتا ہے شیطان، اور جس کو ڈائریکٹ نہیں لے جا سکے تو ہلکے ہلکے اس طرف لے کے جاتا ہے۔ تو انسان نے اگر کوئی غلطی کی ہے، گناہ کیا ہے، تو وہ یہ سوچے کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے۔ اگر میں گناہ گار ہوں، غلطیاں کر رہا ہوں، تو ایک تو اس غلطی کو چھوڑوں، اور اس آیت کے تحت، کیونکہ ہم نے یہ آپ کو کہا ہے کہ جو ہمارے متعلق جو عملی زندگی میں ہمیں کرنا ہے وہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو یاد دہانی کرائیں گے۔ تو اس غلطی کو، گناہ کو چھوڑنا ہے، اور وہ چیز دیکھنی ہے کہ اس کی ابتدا کیسے ہوئی تھی، تاکہ اس ابتدا کی طرف دوبارہ نہ جایا جائے اور دوسرے لوگوں کو بھی اس سے بچایا جائے، آگاہ کیا جائے کہ اس طرح مت کرنا، ورنہ اس طرح اگر کرو گے تو ایک نہ ایک دن آپ بھی اس گڑھے تک پہنچ جائیں گے جو کہ شیطان جہاں پہنچانا چاہتا ہے۔ اور جس کو اللہ نے اسلام پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق دی ہو، تو اس آیت کی روح سے اسے بہت زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے فرمایا کہ اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، شیطان کی پیروی نہیں کرو۔ انہ لکم، بے شک وہ، لکم تمہارے لیے، عدو دشمن ہے، مبین کھلا واضح دشمن ہے۔
آج ہمارے بڑوں کو کوئی گالی دے تو ہم طیش میں آ جاتے ہیں، ہمارے بڑوں کے بارے میں کوئی بات کرے تو ہمیں غصہ آتا ہے، ہمارے والد کا کوئی دشمن ہو تو ہمارا اپنا دشمن شاید اتنا اس سے ہم نفرت نہ کرتے ہوں اتنی جتنی کہ اپنے بڑوں کے دشمنوں سے نفرت کرتے ہوں۔ قبائل میں بھی یہی چلتا ہے۔ تو شیطان تو آدم علیہ السلام کا دشمن ہے، پوری انسانیت کے جو والد ہیں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، تو فرمایا انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ شیطان تمہارے لیے واضح دشمن ہے، اس کی دشمنی میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، اور اگر تم پھسل گئے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتِ، اس کے بعد کہ تمہارے پاس واضح نشانیاں آ گئیں۔ بینات کہتے ہیں کہ زندگی کے ہر پہلو سے متعلق واضح احکامات موجود ہوں۔ بینات کا مطلب قرآن مجید میں اللہ نے زندگی سے متعلق تمام پہلو پر دلائل اور احکامات واضح طور پر بیان کیے ہیں، یہ ہے بینات۔ اگر تم ان واضح دلائل کے باوجود بھی پھر جاؤ گے، پھسل جاؤ، فَاعْلَمُوا، تو جان لو تم لوگ، ان اللہ، کہ اللہ تعالی عزیز غالب ہے، حکیم بڑی حکمتوں والا۔ یہاں پر اس آیت کی روشنی میں انسان کو اس کے لیے عملی طور پر جس بات کی ضرورت ہے وہ اللہ سے یہ دعا کرتا رہے کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس میں دو مطلب ہیں، اور جو راستہ مجھے سیدھا دکھایا ہے اس پر تو قائم رکھ، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ ٹھیک ہے، تو اس آیت کی روشنی میں، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ پھسل نہیں جانا، واضح دلائل یعنی حق کے بعد آنے کے باوجود حق کی بات سے الگ نہ ہو جانا اور چھوڑ نہ دینا، تو ہم یہ دعائیں کرتے رہیں کہ یا اللہ ہمارے دلوں کو ثابت قدم رکھ، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ هل ينظرون، یہ لوگ نہیں انتظار کرتے، الا مگر، یعنی یہ لوگ تو صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں، ان کے یاتیا آئے، ہم ان کے پاس، اللہ فی ظلل سائے میں، من الغمام بادلوں کے، وہ اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائے میں ان کے سامنے آئے، اور اللہ قیامت کے دن تو آئے گا، اللہ تو فیصلہ کرے گا مخلوقات کے سامنے، اللہ اور بندے کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر اصل میں بات یہ ہے کہ وہ کہتے تھے مشرکین اور کفار کہ ہم اس وقت تک آپ کی بات نہیں مانیں گے کہ جب تک نعوذ باللہ اللہ خود آ کر نہ کہے، یا فرشتہ ہم نے آ کر بتائے، یا فرشتہ کوئی نشانی لے کے آئے، اللہ خود کہے کہ میں اللہ ہوں اور یہ نبی ہے اور یہ قرآن سچ ہے اور یہ میری طرف سے۔ تو ایسی نشانیوں کا یہ انتظار کر رہے ہیں جس کے آنے کے بعد وہ کہتے تھے جب اللہ تعالیٰ آ کے بتائے گا نعوذ باللہ تو ایمان لائیں گے، فرشتہ بتائے گا، فرشتے نبی علیہ السلام پر تو وہی لائیں، لیکن ہمیں کیوں نہیں بتا رہے؟ جبرائیل علیہ السلام اگر وہی لاتے ہیں ہمیں بتانا تھا کہ بھئی میں فرشتہ ہوں اور میں وہی لے کے آیا ہوں۔ تو اس میں اس کی تفسیر یہ ہے، والملائکۃ، اور فرشتے بھی آئے ہیں، جب اللہ تعالیٰ قیامت میں لوگوں کے سامنے ہوگا اور بندہ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا تو اس موقع پر تو ایمان لانے کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ وہ کہتے تھے ہم جب ایمان لائیں گے جب اللہ اور فرشتے ہمارے سامنے آئے، تو توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ جب فرشتہ کیونکہ آتا ہے تو کافروں کے لیے یا تو عذاب لے کے آئے گا یا پھر روح قبض کرنے کے لیے آئے گا، تو اس موقع پر بھی کافر کے لیے توبہ اور ایمان کا کوئی دروازہ کھلا نہیں رہے گا بلکہ بند ہو جائیں گے۔ تو یہاں یہی بات ہو رہی ہے، وَقُضِيَ الْأَمْرُ، کہ جس دن اللہ کے سامنے یہ لوگ آئیں گے اور جس دن فرشتے آئیں گے تو اس دن تو فیصلہ کر دیا جائے گا، اس دن کسی کی توبہ، کسی کا ایمان لانا قبول نہیں ہوگا۔ یہ قرآن کی دیگر آیات میں بھی یہ بات موجود ہے۔ اللہ کے بارے میں کہتے تھے کہ اللہ نعوذ باللہ سامنے آ جائے اور ہم سامنے دیکھ لیں۔ اللہ رب العالمین نے تو فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے گزارش کی، دعا کی کہ اللہ مجھے دکھا دے کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ آپ مجھے دیکھ ہی نہیں سکتے، اتنی طاقت ہی نہیں آپ کی۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام اتنے طاقتور نبی، ایمان بھی طاقت والا، مضبوط ایمان، قوی ایمان، اور جسمانی طور پر بھی طاقت ہے، مکہ مارا تو شخص ہی فوت ہو گیا، اتنی طاقت، لیکن ہے تو انسان ہی نا، یعنی اللہ کے سامنے
تو کیا طاقت کام کر سکتی ہے؟ تو لہذا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے صرف اپنی تجلی کا ایک ہلکی سی جھلک دکھائی تو موسیٰ علیہ السلام گر پڑے بے ہوش ہو کر، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا جس جگہ تجلی آئی تھی، تو پہاڑ برداشت نہیں کر سکا، موسیٰ علیہ السلام برداشت نہیں کر سکے، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سامنے چاہیے۔ نعوذ باللہ۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں اور لوٹائے جائیں گے۔ یعنی جس اللہ کے بارے میں تم بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو، آخر میں فیصلہ وہی اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا کہ تم کیا کر رہے تھے اور تمہاری باتیں کہاں تک سچ تھیں۔ اور اللہ ہی جانتا ہے کہ تم جو بات کر رہے ہو ایمان لانے کے لیے نہیں کر رہے کہ اللہ کو دیکھیں گے تو ایمان لے آئیں گے، بلکہ تمہارا تو مقصد یہ ہے کہ نہ اللہ آئے گا، نہ فرشتے آئیں گے، نہ ایمان لائیں گے۔ ٹھیک ہے، جس نے ایمان لانا ہوتا ہے وہ معجزات نہیں مانگتا، وہ دلائل نہیں مانگتا۔ جس کو ایمان نہیں لانا ہوتا وہ دلائل مانگتا ہے۔ بہت ہی کم ایسا ہوا ہوگا کہ ایمان کی پختگی کے لیے کچھ مانگا، ایسا ہوا ہے ایمان کی پختگی کے لیے کچھ مطالبات رکھے، لیکن یہ نہیں کہ وہ کہیں کہ بھائی نبی بذات خود ایک معجزہ ہے، اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے، قرآن نازل ہونا یہ ایک معجزہ ایک نشانی ہے، اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے؟ اور یہودیوں کو تو پتا تھا کہ ہم سوال جو کرتے ہیں اس کا جواب وہی دے گا جو نبی ہوگا، کیونکہ اللہ کی طرف سے اس کو جواب آئے گا، اور اس شخص کو تو پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا، چیزیں جواب دے بھی نہیں سکتے اگر نبی نہ ہوئے، تو نبی علیہ السلام جواب بھی دے دیتے تھے، جبرائیل علیہ السلام جواب بتا دیتے تھے اللہ کی طرف سے۔ سل بنی اسرائیل، پوچھئے بنی اسرائیل سے۔ اب یہاں پر مسلمانوں کو نبی علیہ السلام کے زمانے میں نبی علیہ السلام کو بھی یہی حکم دیا گیا کہ ذرا ان سے پوچھئے تو صحیح۔ اب بنی اسرائیل سے کیوں پوچھے، اس سے پہلے والوں سے کیوں نہیں پوچھے؟ کیونکہ بنی اسرائیل کا زمانہ قریب کا زمانہ تھا، اور بنی اسرائیل کے لوگ اب تک چلے آ رہے ہیں۔ جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت بھی بنی اسرائیل، میں پہلے بھی شاید عرض کر چکا ہوں، اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام، اور بنی کا مطلب ان کی اولاد، اور بنی اسرائیل کا مطلب یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہی میں سے یہودی بھی ہیں اور عیسائی بھی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بھی انہی کی بنی اسرائیل کے ہی سلسلے سے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی سلسلے سے ہیں، ٹھیک ہے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ تو یہ یہودی اور عیسائی یہ اس وقت موجود تھے، تو نبی علیہ السلام اور صحابہ سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ ذرا ان سے پوچھئے، ان بنی اسرائیل سے، تو آپ کے سامنے موجود ہیں، کم آتیناہم، کتنی ہم نے انہیں دی ہیں، من آیت، نشانیاں، بینۃ، واضح، کتنی نشانیاں ان کے پاس آئیں، معجزے آئے، بڑی بڑی دلیلیں آئیں، لیکن کیا ہوا؟ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، اور جو شخص اللہ کی نعمت کو بدل دے، من بعد ما جاءت، اس کے بعد کہ وہ نعمت اس کے پاس آ گئی تھی، اللہ نے عطا کر دی تھی، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ عقاب کا مطلب ہوتا ہے سزا، یعنی اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا۔ یہودیوں نے نعمتوں کو بدلا، تورات میں تبدیلی، اللہ نے جو نعمت موسیٰ علیہ السلام کے طور پر دی تھی، یعنی ایک نبی بہت بڑی نعمت ہوتا ہے، ان کی بات نہیں مانی، ان کی باتوں کو بدلا، ان کی دعوت جو تھی اس کو نہیں مانا۔ پھر جو اللہ نے دنیاوی نعمتیں دی تھیں اس میں بھی انہوں نے فخر کیا، اس میں تبدیلی کیا کی کہ نعمت دینے والے کا شکریہ ادا نہیں کر رہے، بلکہ اپنے فخر میں وہ زیادہ بڑھتے جا رہے تھے۔ تو یہاں پر علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کو جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس کو بدلنا نہیں چاہیے۔ ایک تو جسمانی نعمتیں اور ایک روحانی نعمتیں ہیں، یعنی اسلام دیا، پھر اسلام کے اندر جو چیزیں دی ہیں، اور خاص طور پر اس میں علماء کرام یہ ذکر کرتے ہیں، مثال کے طور پر اسلام نے اگر خواتین کو پردہ دیا ہے تو یہ نعمت ہے، اس پردے کو وہ بے پردگی میں تبدیل نہ کریں ورنہ وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گی۔ داڑھی دی ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے، اس کو یعنی شکرانے نعمت کے طور پر اس کو ضائع مت کریں۔ یہ سب چیزیں نعمتیں ہیں اللہ کی، خاص طور پہ وہ نعمتیں جو دین کے طور پر دی گئی ہیں، اس میں تو ہمیں زیادہ خیال کرنا ہے اس کا۔ اور پھر اس کے بعد آخری بات اس میں نتیجہ یہ ہے کہ انسان ان نعمتوں کو استعمال کرے اور ان نعمتوں کا حق ادا کرے، اور ساتھ ساتھ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اسلام سے نوازا ہے، اور نعمت سے نوازا ہے، دینداری سے نوازا ہے، داڑھی سے نوازا ہے، پردے سے نوازا ہے، اخلاق سے نوازا ہے۔ ان سب چیزوں پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اس آیت کی روشنی میں ہمارے لیے عملی نمونہ یہ چیز ہے۔
زین للذین کفروا، مزین بنا دی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کو خوشنما بنا دیا گیا، ان کو بس یہی چیز اچھی لگتی ہے دنیاوی زندگی، اس کے علاوہ کچھ ان کو نظر نہیں آتا۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مذاق کرتے ہیں ان لوگوں سے یا مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ اصل میں معاملہ کچھ یہ تھا کہ چونکہ کفار جو تھے وہ اکثر مالدار اور مسلمان اکثر غریب، جو مسلمان مالدار بھی تھے تو انہوں نے دین کی خاطر اپنے گھر بار کو، مال کو، اپنے ملک شہر کو سب کچھ چھوڑ دیا جب ان کو موقع ملا۔ تو اب جو مسلمان زیادہ غریب تھے ان کا یہ کفار مذاق اڑاتے تھے۔ صہیب رومی جیسے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلے امیر تھے، بعد میں ہجرت کی، سب کچھ چھوڑ دیا اللہ کے لیے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ بھی صحابی ہیں، یہ تو غلام بھی تھے، تو ان کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ ان کے نبی یہ کہتے ہیں کہ ہم عرب پر غالب آ جائیں گے اور ان سرداروں کو اپنے ماتحت کر لیں گے، اسلام غالب آ جائے گا۔ تو دیکھو ان مسلمانوں کے پاس آج ہے کیا، جو نعوذ باللہ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ آج تو یہ ظلم و ستم کا شکار ہیں، ہر جگہ پٹ رہے ہیں، اور ان کی نہ کوئی حکومت ہے نہ مال و دولت ہے، یہ آج کچھ نہیں ہے تو آگے کیا کریں گے؟ نعوذ باللہ اس طرح کی وہ مذاق کی باتیں کرتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے۔ والذین اتقوا، حالانکہ اللہ نے فرمایا حقیقت تو یہ ہے کہ جو لوگ متقی بن گئے، فوقہم، ان کے اوپر ہوں گے، یعنی ان کے درجات بلند ہوں گے، ان کافروں کے اوپر ہوں گے، ان مسلمانوں کے اور متقین کے درجات یوم القیامتی، قیامت کے دن۔ کافر تو جہنم کے گڑھے میں ہوں گے اور مسلمان تو جنت کے باغات میں اونچے اونچے مقامات اور محلات میں ہوں گے۔ واللہ یرزق، اور اللہ تعالی رزق دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کتاب کے۔ تو اس آیت سے پتہ یہ چلا، ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ کفار جو ہیں وہ دنیاوی زندگی کے گھمنڈ میں آ کر غریبوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہمارے لیے اس میں نصیحت یہ ہے، اگرچہ ہم اللہ کا فضل، ہم کافر تو نہیں، غیر مسلم تو نہیں، لیکن کہیں ہم میں یہ والی کوتاہی اور یہ والی جو مذمت والی جو صفت ہے یہ ہم میں نہ آ جائے کہ ہم کسی غریب کا مذاق اڑانا شروع کر دیں یا اس کو حقیر جاننا شروع کر دیں۔ تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے، کسی غریب کا مذاق نہیں اڑانا۔ مذاق تو کسی کا نہیں اڑانا، لیکن غریب کا مذاق اڑانے سے اس کا دل زیادہ دکھتا ہے، اور عموماً مذاق غریب کا ہی زیادہ تر اڑایا جاتا ہے۔ اور ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن ہمارے درجات ہی بلند ہوں گے، بشرط یہ ہے کہ ہم متقی صحیح طریقے سے بن جائیں، تو ہمارے لیے ہی درجات ہیں۔ اگرچہ دنیا میں کفار کو کچھ نعمتیں ہم سے زیادہ مل سکتی ہیں، کچھ مسلمان زیادہ پریشانی کے عالم میں زندگی گزارتے ہیں، کفار اکثر جو ہیں اچھی زندگی گزارتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ سارے کفار اچھی زندگی گزارتے ہوں۔ لیکن انسان کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہ چند روزہ زندگی ہے، اصل زندگی تو آخرت کی ہے۔ آخرت میں مسلمان اور مومن اور متقی کے لیے ہی کامیابی ہے۔ واللہ یرزق من یشاء، اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے، یعنی رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر کافروں کے پاس بھی کچھ ہے تو کافروں اور مشرکوں تم سن لو، رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ نے تمہیں دیا ہے، جب چاہے وہ چھین سکتا ہے، تو تمہیں چاہیے کہ تم اسی کا شکر کرو اور اسی پر ایمان لے آؤ۔ اور مسلمانوں کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ بغیر حساب کتاب کے رزق دیتا ہے۔ تو اللہ جب چاہے گا جسے چاہے گا رزق دے گا، اور اگر دنیا میں نہیں ملا تو آخرت میں تو مل کر رہے گا، اور آخرت کا رزق تو ہے ہی بغیر حساب کتاب کے۔ مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کو حساب معلوم نہیں، مطلب یہ ہے کہ بندے کا حساب نہیں چلتا، بندے کے حساب سے نہیں دیتا، اللہ کو تو ہر چیز کا حساب معلوم ہے۔ تو بغیر حساب کتاب کے اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کا حساب کتاب نہیں چلتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بندہ دنیا میں آنے سے پہلے یا دنیا میں آنے کے فوراً بعد اعلان کر دے کہ میرے پاس 10 سال کی عمر میں اتنی چیزیں ہوں گی اور 15 سال کی عمر میں یہ نعمتیں ہوں گی، اور اس نے پورا بنا لیا اور اس کے حساب سے اسے ملتا ہے۔ یہ تو اللہ کی مرضی ہوتی ہے، تو اللہ کا حساب چلتا ہے، بندے کا حساب نہیں چلتا۔ یہ مطلب ہے بغیر حساب، بغیر حساب کے، بندے کا کوئی حساب نہیں، حساب سارا اللہ ہی کا ہے، جس کو چاہتا ہے، جس حساب سے نوازتا ہے۔ کان الناس امۃ واحدہ،
اور رزق کی فراوانی کامیابی کا معیار نہیں ہے بلکہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کان الناس، ابتدا میں لوگ تھے، امتاً ایک ہی امت، واحدتا ایک امت، واحدتاً مطلب یہ ایک ہی راستے، ایک ہی طریقے، ایک ہی دین پر تھے، توحید پر قائم تھے ہمیشہ سے، آدم علیہ السلام سے لے کر۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اختلاف ہو گیا، ان میں شرک آ گیا نوح علیہ السلام کے زمانے کے آس پاس۔ جب ان میں شرک آ گیا، فبعث اللہ، یہ شرک کے الفاظ یہاں موجود نہیں ہیں، ایک امت تھے تو یہ الفاظ ظاہر میں موجود نہیں ہیں، تو انہوں نے اختلاف کیا، یعنی توحید سے اختلاف کر کے شرک میں چلے گئے۔ فبعث اللہ، تو اللہ نے بھیجا النبیین، نبیوں کو، مبشرین، خوشخبری دینے والے، ومنذرین، اور ڈرانے والے، یعنی جو شخص اللہ کے دین پر چلے گا اس کو خوشخبری دیتے اللہ کی رضا کی، جنت کی اور نعمتوں کی، برکتوں کی، امن کی، سکون کی، ومنذرین، اور ڈراتے ان لوگوں کو جو لوگ اللہ اور رسول کی بات نہیں مانتے۔ کس چیز سے ڈراتے؟ اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کے عذاب سے، قیامت کے عذاب سے، دنیا میں بے امنی اور بد امنی سے، دنیا میں بے برکتی سے، ان چیزوں سے ڈراتے تھے۔ اور انسان کی فطرت یہ ہے کہ انسان دین پر قائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آدم علیہ السلام چونکہ نبی تھے اور ان کی اولاد بھی صحیح عقیدے پہ تھی، آدم علیہ السلام کا عقیدہ صحیح تھا تو اولاد بھی صحیح عقیدے پر چلتی رہی، تو بعد میں جا کے بگاڑ آیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ توحید کی بات اصل نہیں ہے، بلکہ اصل توحید ہی کی بات ہے، بگاڑ تو بعد میں آیا ہے، جیسا کہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے۔ اور اس بگاڑ کی وجہ کیا تھی؟ انا پرستی، ضد، دنیا کی نعمتوں پر فخر۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور اللہ نے نازل کی، انزلہ اس نے نازل کی، معہم ان کے ساتھ، الکتاب کتاب، بالحق حق کے ساتھ، یعنی نبیوں کو بھی مبعوث فرمایا اور حق کے ساتھ ان کے پاس کتاب بھی بھیجی، لیحکم، تاکہ وہ فیصلہ کرے، بین الناس، لوگوں کے درمیان، فیما، ان باتوں میں، اختلفو، اختلاف کیا ان لوگوں نے، فیہی، جس میں، یعنی جن باتوں میں انہوں نے اختلاف کیا ان میں بتائیں کہ بھئی یہ بات صحیح اور یہ بات غلط ہے۔ تو اختلاف جو ہوا، جو بڑا اختلاف تھا جس کی وجہ سے انبیاء بھیجے گئے، وہ عموماً دین کا اختلاف اور توحید کا اختلاف، اس میں بڑا اختلاف ہے۔ اور اس کے بعد پھر دوسری چیزیں ہیں، قیامت آنے کا انکار اور موت کے بعد کے حالات کا انکار، حساب و کتاب کا انکار، یہ مختلف چیزیں پھر شامل ہوتی گئیں جیسے جیسے انسان دنیا میں مگن ہوتا گیا۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ ان کا اختلاف کس بنیاد پر ہوا تھا۔ وَمَا اخْتَلَفَ، اور نہیں اختلاف ہوا، فِيهِ، اس میں، یعنی ان باتوں میں، إِلَّا مگر، الَّذِينَ أُوتُوهُ، نہیں اختلاف کیا اس توحید میں، اس دین میں، مگر ان لوگوں نے، أُوتُوهُ، جنہیں یہ دیا گیا، یعنی مطلب یہ ہے کہ جن کے پاس تھوڑا بہت علم تھا انہوں نے ہی اختلاف کیا، جاہل لوگ تو ان علماء کی پیروی کرتے تھے، سمجھدار لوگوں کی بات مانتے تھے کہ جیسا یہ کہیں گے ویسے ہم کریں گے۔ من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس نشانیاں آ گئیں، واضح دلائل آ گئے۔ وجہ کیا تھی؟ کیوں اختلاف کیا؟ ایک تو یہ کہ ان کے پاس نشانیاں اور دلائل آ چکے تھے، بغین، یہ وجہ بتائی جا رہی ہے، جو زبر ہے اس کے آخر میں دو زبر، یہ بتا رہے ہیں کہ وجہ بتا رہے ہیں، بغین، بغاوت کرتے ہوئے، سرکشی کرتے ہوئے، بینہم، آپس میں، یعنی ہر کوئی بڑا بننا چاہتا ہے، وہ کہتے ہیں بس میری بات مانو، جیسے میں کہوں گا ویسے چلنا، ٹھیک ہے، آپس میں سرکشی کرتے ہوئے۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تو ہدایت، اللہ نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے، لما، اس چیز کی، اختلاف کیا انہوں نے، فیہ، جس میں، من الحق، حق کی باتوں میں سے، بِإِذْنِهِ، اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے ایمان والوں کو ہدایت دی اور سیدھے راستے پر دکھایا اور سیدھے راستے پر قائم رکھا، کہ جس بات میں اختلاف ہوا تھا اللہ نے بتا دیا کہ یہ بات حق ہے اور یہ بات باطل ہے، قرآن مجید نازل فرما کے اور نبی علیہ السلام کو مبعوث فرما کے، تو نبی علیہ السلام نے ساری چیزیں بتا دیں کہ کیا چیز توحید ہے اور کیا چیز شرک ہے، کیا چیز جنت میں لے جانے والی ہے اور کیا چیز جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ واللہ یہدی من یشاء، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ کیا حسبتم، تم نے گمان کر لیا ہے، تم نے خیال کر لیا ہے، ان تدخلوا الجنہ، کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں،
تو پچھلی آیت میں یہ جو بات آئی ہے کہ قرآن مجید نازل فرمایا ہے، تو اللہ کے رسول کی اتنی بڑی نعمت اور قرآن مجید کی اتنی بڑی نعمت پر ہمیں ساری زندگی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور شکر ادا کرنے کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ ان دونوں نعمتوں کو، کتاب اور سنت کو، ہمیشہ سے ہم اپنے ساتھ رکھیں اور انہی دونوں چیزوں کو اپنا رہنما بنائیں اور انہی کے مطابق زندگی گزاریں. اصل میں ہوا یہ کہ 214 نمبر آیت میں ہے کہ کچھ صحابہ نبی علیہ السلام کے پاس آ کر گزارش کرتے ہیں. خاص طور پر صحیح بخاری میں آتا ہے کہ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لائے. نبی علیہ السلام کعبہ کی دیوار کے سائے میں اپنی چادر کو تکیہ بنا کر بیٹھے آرام فرما رہے تھے، تشریف فرما تھے. تو ان صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ یعنی اللہ سے دعا کریں، ان کفار کو نیست و نابود ہی کر دے، ٹھیک ہے، معاملہ ختم ہو جائے، حق واضح ہو جائے، باطل چلا جائے. تو اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی ہے اور یہ مکی دور ہے. اور اس آیت کے آخر میں نیک لوگوں کو، ایمان والوں کو امن کی اور حکومت کی بشارتیں بھی دی گئی ہیں. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں؟ ولما یأتکم، اور ابھی تک نہیں آئی، مثل مثالیں، الذین، ان لوگوں کی، خلو من قبلکم، جو تم سے پہلے گزر گئے، کہ ایمان کی صورت میں کتنا کتنا ان کو آزمایا گیا، قتل کر دیا گیا، مصیبتیں آئیں. ابراہیم علیہ السلام کو آپ لے لیں، پیغمبروں کو لے لیں، کتنی پریشانیاں ہوئیں. مستہم الباسا، ان کو پریشانیاں آئیں، والضراء، اور ان کو مسائل آئے، وزلزلوا، اور ان کو ہلا دیا گیا، حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ رسولوں نے کہا، رسول بھی کہہ اٹھے، والذین آمنوا، اور ایمان والوں نے بھی کہہ دیا، معہ، جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے رسول کے ساتھ، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، خبردار، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. مسلمان اللہ کی مدد کے تو متلاشی ہیں اور دعائیں بھی کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان بس ایک ہی منٹ میں یہ کہہ دے کہ جی اللہ سارے کفار کو نیست و نابود کر دے اور مسلمانوں کو حکمرانی عطا فرما. بلکہ اللہ تعالیٰ تو مسلمانوں کے ذریعے سے ہی ان کفار کو تکلیف دینا اور نیست و نابود کرنا چاہتا ہے، تاکہ ان پر ایک رعب بھی بیٹھ جائے. اگر اللہ ہر کافر کو اس کے گھر میں ہی ہلاک کر دے تو وہ کافر کو کوئی اثر نہیں ہوگا. مطلب اس کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ مجھے کس وجہ سے موت آئی ہے، کس وجہ سے پریشانی آئی ہے. جب مسلمان میدان جہاد میں ایک کافر کو مارتا ہے اور اس کی گردن اڑاتا ہے اور اس پر وار کرتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس پر مسلمان کا رعب بھی بیٹھ جاتا ہے کہ یہ مسلمان کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، یہ اللہ کی خاطر اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں اور یہ اللہ کے دشمنوں کو اس دنیا سے مٹانے کے لیے بھی تیار ہیں. ٹھیک، تو الا ان نصر اللہ قریب، عربی کا ایک مقولہ ہے کہ جو بھی چیز آنے والی ہوتی ہے وہ قریب ہی ہوتی ہے، ہر آنے والی چیز قریب ہوتی ہے. تو یہ مکی دور میں بشارتیں دی گئی ہیں کہ اللہ کی مدد ان قریب آنے والی ہے. اور چونکہ جو بھی نبی اور رسول آئے انہوں نے اپنی قوم کو سب سے پہلے توحید پر اکٹھا کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے پریشانیاں اور مصیبتیں اور تکلیفیں آئیں. تو لہذا اس آیت کی روح سے اگر ہم بھی توحید کی بات کرتے ہیں اور تکلیف آتی ہے تو ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے. ہاں، اللہ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہماری بات میں تاثیر عطا فرما. اللہ میں اس شخص کو نصیحت کرنے جا رہا ہوں، اس شخص کے دل میں میری نصیحت کو بٹھا دے اور اس کی تاثیر کو وہاں پر کارآمد بنا دے. تو یہ ہمیں دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے اور توحید کی دعوت دینی چاہیے. یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آج توحید کی دعوت دینا بہت مشکل ہے. صرف اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اخلاقیات کی بات کیجیے، حالانکہ انبیاء نے سب سے پہلی دعوت توحید کی دی ہے. توحید نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، توحید ہے تو باقی خامیاں خود بخود انسان کی درست ہو سکتی ہیں اگر وہ توحید میں سچا ہے. اگر توحید نہیں ہے تو کچھ بھی کر لے، وہ اللہ کو راضی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے تو اللہ راضی نہیں ہو سکتا، جنت نہیں مل سکتی. یسألونک، یہ لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے. کبھی یہودی سوال کرتے پریشان کرنے کے لیے اور یہ جاننے کے لیے کہ اللہ کے نبی ہیں یا نہیں ہیں، کبھی مشرکین سوال کرتے اور کبھی صحابہ سوال کرتے.
ویسی معلومات کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ سوال کر رہے ہیں یسألون کا، یہ لوگ سوال کرتے ہیں، خصوصاً یہاں پر صحابہ کی بات چل رہی ہے، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں ماذا ينفقون، کہ کیا خرچ کریں. قل کہہ دیجئے ما انفقتم، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو، من خیر، مال سے، فللوالدین، تو والدین کے لیے ہے، والاقربین، اور قریبی رشتہ داروں کے لیے ہے، والیتامى، اور یتیموں کے لیے ہے، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے ہے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے ہے، وما تفعلوا من خیر، اور جو کچھ تم بھلائی کرو گے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، بہ، اس کو، علیم، بخوبی جاننے والا ہے. اللہ جانتا ہے کہ جو تم نیکی کر رہے ہو واقعی میں تم نے اللہ کے لیے کی ہے یا کسی اور کے لیے کی ہے، اور جتنی بھی نیکیاں کرتے ہو اللہ جانتا ہے. کیا مطلب؟ اللہ جانتا ہے یعنی اللہ کو معلوم ہے، اللہ باقاعدہ اس کا تمہیں اجر دے گا، یہ نیکی تمہاری ضائع نہیں ہوگی. اللہ کے علم کا یہ مطلب ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ تم ریاکاری نہیں کر رہے یا کر رہے ہو، اخلاص ہے نہیں ہے یہ بھی جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب جانتا ہے کہ تم نے نیکی کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی تمہیں عطا فرمائے گا. پچھلی آیت میں جو مدد کی باتیں ہیں تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بہت ساری یعنی خوشخبریاں سنائی تھیں کہ ایسا بھی وقت آئے گا کہ لوگ جو ہیں آزاد گھومیں گے اور کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں ہوگا. باقاعدہ ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ صنعاء سے حضرہ موت تک بغیر خوف کے لوگ جائیں گے، سفر کریں گے اور کوئی انہیں تنگ کرنے والا نہیں ہوگا. اس طرح کی مختلف روایات احادیث میں موجود ہیں اور قرآن میں بھی بشارتیں موجود ہیں. کتب علیکم القتال، یہاں پر قتال کے، جہاد کے متعلق کچھ احکامات بتائے جا رہے ہیں. تم پر فرض کر دیا گیا ہے جہاد کو. ہوتا یہ تھا کہ مکی دور میں جب مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم ہو رہا تھا تو کچھ صحابہ، کچھ جوشیلے مسلمان یہ کہتے تھے کہ کاش کہ جہاد فرض ہو جائے، ہمیں حکم دیا جائے ان کافروں سے لڑنے کا، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم ان کو ماریں گے، قتل کریں گے، نیست و نابود کریں گے. تو جب جہاد کا حکم آ گیا، مطلب وہ یہ کہتے تھے کہ جہاد یا قتال یا بدلہ لینے کا حکم کیوں نہیں آ رہا، جلدی آ جائے. تو مدینہ پہنچ کر جب جہاد کا حکم آ گیا تو کچھ مسلمانوں نے سستی کا مظاہرہ کیا اور ان کو ناگوار گزری یہ بات. ناگوار مطلب یہ کہ ان کو پریشانی ہو گئی کہ اب کس طرح ہم جائیں اور جہاد کریں. یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، لیکن جان کی محبت انسان کی طبیعت اور فطرت ہے، مال کی محبت، بچوں کی محبت، بیوی بچے ہیں، اولاد، والدین ہیں، عزیز و اقارب ہیں، ان سب کی محبت ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ انسان کی اپنی جان ہے. تو اس طبیعت کی وجہ سے کچھ مسلمانوں کو یعنی تھوڑی پریشانی ہوئی، اور وہ ان میں سے اکثر وہ تھے جو کہ پہلے بڑے جوش کا مظاہرہ کیا کرتے تھے کہ بس ابھی جہاد فرض ہو جائے، بدلہ ابھی ہم ان کو پوچھتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا کہ تم پر جہاد فرض کر دیا گیا ہے، یعنی جس وقت وہ مسلمان مدینہ پہنچے ہیں اور ریاست قائم ہو گئی ہے اور اللہ نے ان کو ایک علاقہ دے دیا تھا. وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، جبکہ وہ تمہیں ناگوار گزر رہا ہے. تو جہاد ایک افضل ترین عمل ہے اور فرض عین. مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شاید ہر موقع پہ فرض عین ہے، ہر موقع پر جہاد فرض عین نہیں ہے، اور کچھ لوگ جذبات میں آ کے اس کو اسلام کا چھٹا رکن کہہ دیتے ہیں. تو جہاد اسلام کا رکن نہیں ہے اور نہ ہی جہاد ہر وقت فرض ہے. ہاں جہاد جو ہے وہ اسلام کے غلبے کے لیے کیا جاتا ہے یا مظلوم مسلمانوں کو بچانے کے لیے کیا جاتا ہے. جہاد بذات خود ایسا نہیں ہے کہ ہر شخص اٹھے اور جہاد کرنا شروع کر دے. اس کی باقاعدہ پوری ایک طریقہ ہے، شرائط ہیں. ٹھیک ہے، وہ ایک طویل موضوع ہے، وہ انشاءاللہ پھر آگے کہیں آئے گا تو اس کا ذکر ہو جائے گا. البتہ جہاد کے لیے مختصر بات یہ ہے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ہوگا یا مظلوم مسلمان کو چھڑانے کے لیے. اور جب آپ مظلوم مسلمان کو چھڑاتے ہیں تو وہ بھی اللہ کا دین غالب ہی کرنے کے لیے کرتے ہیں. ظاہر بات ہے کسی علاقے پہ اگر کفار نے حملہ کیا یا کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، آپ اس مسلمانوں کو ظلم سے نجات دیں گے تو ان کو آپ دین اسلام ان کو ایسی جگہ پر لے کے آئیں گے نا، یا تو اس علاقے کو فتح کریں گے یا پھر اس جگہ سے مسلمانوں کو نکالیں گے. دو ہی باتیں ہوں گی.
جہاں بھی ظلم ہو رہا ہوگا مسلمانوں پر تو یا تو مسلمانوں کو اس علاقے سے آپ نکالنے کی کوشش کریں گے یا اس علاقے کو ہی فتح کرنے کی کوشش کریں گے، دونوں میں سے ایک بات۔ دونوں صورتوں میں پہلی صورت میں جب مسلمانوں کو آپ نے نکال لیا تو آپ ان کو ایسے علاقے میں لے کر آ گئے جہاں پر وہ توحید و سنت پر عمل کریں گے۔ دوسری صورت میں آپ نے جب غلبہ پا لیا تو وہاں پر بھی اب اسلام کا اور شریعت کا جھنڈا لہرانا چاہیے۔ تو یہ دو بنیادی باتیں ہیں، اور اس میں اخلاص ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے یہ کام ہونا چاہیے۔ مختصر بات یہ ہے، اور یہ بات عموماً جو ہے وہ امیر المومنین کے حکم سے ہی ہوتا ہے جہاد، اس میں یہ بھی بات ضروری ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اور ممکن ہے کہ تم کسی بات کو ناپسند کرو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہ حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَعَسَىٰ، اور عین ممکن ہے، أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، کہ تم کسی چیز کو پسند کرو، اچھی لگے تمہیں وہ چیز، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، حالانکہ وہ تمہارے لیے شر ہو، برائی ہو۔ یہاں پر ہمیں ہر اس چیز پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم چاہتے تھے ایسا ہو لیکن ہماری چاہت کے مطابق نہ ہوا بلکہ کچھ اور ہو گیا، اور ہم چاہتے تھے ایسا نہ ہو لیکن وہ ہو گیا۔ آخر کیوں ہو گیا؟ کیونکہ اللہ کی حکمت اور مشیت تھی۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ نے فرمایا کہ آپ سمجھتے ہیں بہت سی چیزوں میں کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے لیکن حقیقت میں وہ نقصان دہ ہوتی ہے، اور کچھ چیزوں میں آپ سمجھ رہے تھے کہ یہ میرے لیے نقصان دہ ہے اور آپ اس کو پسند نہیں کر رہے ہوتے، حالانکہ آپ کے لیے فائدے مند ہے۔ واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم لوگ نہیں جانتے۔ یسألونک، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الشہر الحرام، حرمت والے مہینے کے بارے میں۔ اصل میں ہوا یہ کہ نبی علیہ السلام نے سیدنا عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا جہاد کے لیے حرمت والے مہینے میں۔ تو اب یہ سوال اٹھا کہ قتال فی، اس میں قتال کرنا کیسا ہے؟ تو جواب یہ آیا، قل کہہ دیجئے، قتال فیہ کبیر، قتال کرنا اس میں بہت بڑا گناہ ہے، وصد عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکنا، وکفر بہ، اور اس کا انکار کرنا اللہ کے راستے کا، اللہ کے دین کا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، وإخراج اہلہ، اور اس کے رہنے والوں کو، باشندوں کو نکالنا، اخراج مطلب نکالنا، منہ یعنی اس سے، مسجد حرام سے، اکبر، اس سے بھی بڑا گناہ ہے، عند اللہ، اللہ کے پاس۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ حرمت والے مہینے میں قتال کرنا تو بڑا گناہ ہے، لیکن اس سے بڑا گناہ یہ ہے کہ حرمت والے مہینہ ہو یا غیر مہینہ، کہ جو کفار مسجد حرام سے مسلمانوں کو نکال رہے ہیں، عبادت کرنے نہیں دے رہے، اللہ کے دین سے روک رہے ہیں، پروپیگنڈے کر رہے ہیں، ظلم و ستم کر رہے ہیں، تو فرمایا کہ یہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو لہٰذا اس گناہ کو روکنے کے لیے قتال کیا جا سکتا ہے، یہ بات ہو رہی ہے، کیونکہ وہ کفار تو قتال اور ظلم و ستم پر ہی تلے ہوئے تھے۔ والفتنۃ، اور فتنہ انگیزی، اکبر، زیادہ بڑی ہے، زیادہ بڑا گناہ ہے، من القتل، قتل سے۔ یعنی اگرچہ حرمت والے مہینے میں اور حرمت والی جگہ پر قتال کرنا، قتل کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن جہاں معاملہ فتنے کا آ جائے گا تو فتنہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو فتنے کو روکنے کے لیے ہمیشہ ایک قاعدہ یاد رکھیں کہ جب دو گناہ سامنے ہوں، ایک بڑا گناہ، ایک گناہ اور ایک اس سے بڑا گناہ، اور ان دونوں میں سے ایک کو کرنا ضروری ہو تو چھوٹے گناہ کو کر لیا جائے گا جو دوسرے کے مقابلے میں کم ہے، ٹھیک ہے، بڑے گناہ کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اگر آپ دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر انسان پر تبلیغ واجب ہے، ضروری ہے، لیکن وہ دیکھتا ہے اگر اس موقع پر میں نے تبلیغ کی تو اس موقع پر تبلیغ کرنے سے اگر مزار پہ جا کے تبلیغ کروں گا، لوگوں کو بولوں گا سب کافر ہیں، نعوذ باللہ، مشرک ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، تو کیا ہوگا؟ ایک تو وہ مجھے بھی قتل کریں گے، 4 آدمیوں کو اور ماریں گے اور مزید فساد کریں گے۔ تو اس موقع پہ آپ جا کے نصیحت نہیں کریں گے، آپ الگ سے نصیحت کریں گے، جا موقع ڈھونڈیں گے، حکمت ڈھونڈیں گے۔ اگرچہ تبلیغ آپ نے نہیں کی تو تبلیغ نہ کرنا ایک گناہ ہے، اگر آپ نے دیکھا ایک شخص گناہ کر رہا ہے، لیکن آپ اس کا موقع تو اس کا ڈھونڈ رہے ہیں، کیونکہ اس سے بڑا گناہ یہ آ گیا تھا کہ اگر آپ نے اس موقع پر اگر کچھ کہہ دیا تو وہ تو پورے مسلمانوں کے خلاف ہو جائیں گے اور وہ سب توحید پرستوں کے بارے میں یعنی شدید احکامات جاری کر دیں گے، یا آپ کو خطرہ ہو تو ہم وہاں سے فی الحال آپ کچھ وقت کے لیے اس معاملے کو ڈیلے کر دیں گے،
میری بات واضح ہو گئی ہے؟ تو یہ مطلب ہے کہ ایک بڑا گناہ اور ایک چھوٹا گناہ، یا پھر ایک گناہ اور دوسرا اس سے بڑا گناہ، اگر دونوں میں سے ایک کا ارتکاب کرنے کی مجبوری آ جائے تو انسان چھوٹے والے کو کر لے، جس میں مصلحت بھی ہو، جس میں مصلحت بھی ہو، اسلام اور مسلمانوں کا فائدہ بھی ہو۔ جیسا کہ صلح حدیبیہ میں آپس میں صلح ہوئی نا، اگر چاہتے تو وہیں جہاد شروع کر دیتے کہ نہیں ہم تو حج کر کے جائیں گے، عمرہ کر کے جائیں گے، ہم تو مکہ کی زیارت کر کے جائیں گے، لیکن نہیں، اس موقع پر یہی بہتر تھا۔ مسلمانوں نے مکہ میں جہاد کیوں نہیں کیا؟ جہاد فرض نہیں کیا گیا تھا، مدینہ میں آ کر فرض کیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر اس وقت وہ کمزور تھے اور اس وقت ان کی وہ حیثیت نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن آج کوئی شخص یہ نہیں بولے کہ آج بھی مسلمان کمزور ہے، بلکہ آج مسلمان اتنی تعداد میں ہے، اتنی تعداد تو کبھی یعنی نبی علیہ السلام کے زمانے میں رہی نہیں ہے کفار کے مقابلے میں، ابتدا سے۔ آخر میں تو پھر جب مکہ فتح ہوا تو اس کے بعد جا کے غلبہ ہوا، ورنہ آج کل کے مسلمان کی جو تعداد ہے اور طاقت ہے وہ کوئی معمولی طاقت نہیں ہے۔ تو آج کے دور میں یہ نہ کہے کہ ہم انتہائی کمزور ہیں، ہم اسلام کے لیے کچھ کر نہیں سکتے، یہ اس کا کہنا سراسر غلط ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے 8 آدمیوں پر مشتمل ایک دستہ جمادی ثانی 2 ہجری کے آخر میں نخلا کی طرف بھیجا۔ مکہ اور طائف کے درمیان یہ جگہ ہے تاکہ کفار مکہ کی نقل و حرکت معلوم ہو سکے۔ انہیں کفار کا ایک تجارتی قافلہ ملا، اس پر انہوں نے حملہ کر دیا، ایک آدمی کو قتل کیا، باقی لوگ اور مال ساتھ لے کر مدینہ آ گئے۔ مسلمانوں کے خیال میں وہ دن 30 جمادی الثانی کا تھا، لیکن در حقیقت 1 رجب 2 ہجری شروع ہو چکا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ جمادی الثانی جو ہے یہ حرمت والا مہینہ نہیں ہے، لیکن رجب حرمت والا مہینہ ہے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید آج 30 تاریخ ہے، لیکن ہوا یہ کہ چاند تو 29 کا بھی ہوتا ہے، 30 کا بھی، تو وہ 1 رجب یعنی رجب کی پہلی تاریخ ہو چکی تھی، اور اس میں تو قتال کرنا منع ہے۔ تو لہذا اس موقع پر یہ سوال اٹھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ جب قتال شروع ہوا تو اس وقت مطلب جب بھیجا گیا ان صحابہ کو تو اس وقت حرمت والا مہینہ نہیں تھا، لیکن جس وقت یہ معاملہ قتال کا ہو گیا تو جانے انجانے میں مطلب وہ مہینہ آ گیا، ان کو آئیڈیا نہیں ہو سکا۔ اور پھر اس میں اہم ترین بات یہ ہے کہ اس قتال کی ابتدا تو حرمت والے مہینے کی ابتدا سے پہلے ہو گئی، یعنی وہاں پہ جانا، وہاں دشمن کو دیکھنا، تو لہٰذا اس لحاظ سے بھی ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ لوگ اگر اسلام کے خلاف جنگ کر رہے ہیں تو ان کے خلاف جنگ کرنا اتنی بڑی بات نہیں ہے حرمت والے مہینے میں، جتنا کہ ان کا اسلام کو روکنے کا مسئلہ ہے۔ تو یہاں پر یہی بات ہو رہی ہے، ولا یزالون، اور یہ لوگ نہیں رکیں گے، یقاتلونکم، تم سے یہ لوگ قتال کرتے رہیں گے، حتی یردوکم، یہاں تک کہ وہ تمہیں پھیر دیں گے، عن دینکم، تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر وہ چاہیں گے، یعنی اگر جتنی ان کی طاقت ہوگی وہ استعمال کریں گے کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ تو ان کا مطلب یہ نہیں ہے، ان کے ہاں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تم مسلمان کیوں ہو گئے، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ تم اس اسلام پر قائم کیسے رہتے ہو، اس پر تمہیں یقین کیسے آ گیا، اور تم اتنی مصیبتیں جھیلنے کے باوجود بھی اس پر کس طرح عمل کر رہے ہو۔ انہیں تکلیف یہ ہے کیونکہ اسلام اور کفر کا تو معاملہ ہمیشہ سے چلتا رہا ہے۔ تو اصل میں اسلام توحید کی دعوت دیتا ہے اور توحید سے مشرک کو تکلیف ہوتی ہے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ، اور جو شخص تم میں سے مرتد ہو جائے، پھر جائے، عن دینہ، اپنے دین سے، یعنی دین اسلام سے، فَيَمُتْ، اور وہ مر جائے، اس کو موت آ جائے اس حالت میں، وَهُوَ كَافِرٌ، کہ وہ کافر ہو، فَأُولَٰئِكَ، تو یہی لوگ ہیں، حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، جن کے اعمال ضائع ہو گئے۔ یعنی اسلام لانے سے جس طرح سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اسی طرح اسلام چھوڑنے سے ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس آگ میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ابھی ہم 3 منٹ کا وقفہ دیتے ہیں، 3 منٹ کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی کلاس دوبارہ شروع کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا یہی مشورہ ہوا تھا کہ موقع اگر دے دیا جائے تو اچھی بات ہے۔ کسی بھائی نے پانی پینا ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو دیکھ لیجیے۔ 3 منٹ ہے آپ کے پاس۔
علیہ السلام. ہم سے پہلے آپ ہیں, ہم تو بھی ہیں, میں نے بھی رضا کیا لیکن بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو یہاں پر ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ کیا نبی علیہ السلام کی یہ نیت تھی کہ وہ مسلمان جا کر کفار سے قتال کریں گے؟ تو نبی علیہ السلام نے تو جا کے اس لیے بھیجا تھا کہ معلومات حاصل کر کے آئیں کہ کیا معاملات ہیں, کس طرح وہ کیا سوچ رہے ہیں, کیا کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن وہ قافلہ جا کے وہاں پر معاملہ کچھ اور ہو گیا اور وہ قتال کی صورت میں تبدیل ہو گیا. تو لہٰذا اس وقت حرمت والا مہینہ بھی شروع نہیں ہوا تھا اور نہ ہی اس طرح کی کوئی نیت تھی کہ ان سے کفار اور مشرکین سے قتال کیا جائے. آگے اس کی مزید تفصیل آئے گی. ان الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, والذین ہاجروا, اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی, وجاہدوا, اور انہوں نے جہاد کیا, فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں, اولئک, یہی لوگ, حقیقت میں, یرجونا, امید رکھتے ہیں, رحمت اللہ, اللہ کی رحمت کی. یہ وہی مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے, نخلا کے مسلمان, جو مسلمان نخلا کی طرف بھیجے گئے تھے. ان سے یہ دو باتیں یا دو غلطیاں جو ہوئی تھیں, ایک یہ کہ جہاد کے لیے نہیں بھیجا گیا تو بغیر اجازت کے, یعنی ایک موقع ایسا آ گیا کہ انہوں نے وہاں پر جہاد کر لیا. اور دوسری غلطی یہ ہوئی, غلط فہمی, کہ یکم رجب شروع ہو چکا تھا اور اس میں لڑائی ہو گئی. تو لہٰذا اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی, ایمان لائے اور شروع سے اللہ کے دین پر قائم رہے, مکہ کو بھی چھوڑ دیا, ہجرت کی, اپنے علاقے چھوڑ کر مدینہ آ گئے, جہاد کیا. شروع میں حبشہ چلے گئے کچھ لوگ مکہ کو چھوڑ کر, جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے. اگرچہ ان سے غلطی ہوئی ہے لیکن یہ تو حقیقت میں اپنے لیے تو نہیں کر رہے تھے. یہ لوگ تو اللہ کی رحمت کی امید کے لیے کر رہے تھے, دین اسلام کے لیے کر رہے تھے. تو فرمایا کہ یہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. واللہ غفور رحیم, اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا, بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. غفور, رحیم, اس طرح کے جو وزن آتے ہیں, فعول, فعیل, اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ, بخوبی, ٹھیک ہے, بہت زیادہ بخشنے والا, بہت زیادہ مہربان, نہایت مہربان, کچھ بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں. صحابہ میں سے ایک شخص نے سوال کیا نبی علیہ السلام سے, جن کا نام غالباً لاحق بن ضمیرہ بتایا جاتا ہے. انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی مال کے لیے جہاد کرتا ہے, کوئی اپنی شجاعت کے لیے جہاد کرتا ہے, کوئی کسی اور غرض سے جہاد کرتا ہے, کوئی قوم کی حمایت کے غرض سے,
کوئی اللہ کے لیے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اصل جہاد اس کا ہے جس نے اللہ کا دین بلند کرنے کے لیے جہاد کیا ہو. تو یہاں پر بھی صحابہ نے اللہ کے دین کے لیے کیا، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہی لوگ حقدار ہیں اللہ کی رحمت کے. اگلی آیت یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں. یہ شراب کی حرمت کا ابتدائی حکم یہاں سے شروع ہو رہا ہے. یہاں پر شراب سے نفرت دلانا مقصود تھا. ابھی حرام حرمت والے الفاظ نہیں آئے حرام کرنے کے، بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فیہما، ان دونوں میں، شراب اور جوئے میں، اسم، گناہ ہے، کبیر، بڑا گناہ بھی ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں. بھائی ٹھیک ہے، ذہنی طور پر بعض اوقات جو شرابی نشے میں، جب اس کو نشے کی عادت ہو جاتی ہے تو اس کو نشے میں سکون بھی ملتا ہے، کبھی کبھی وقتی طور پر طاقت بھی آ جاتی ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں. اور اس میں فائدے دنیاوی طور پر یوں بھی ہیں، کوئی شخص شراب بنا کر بیچتا ہے تو اس سے پیسے کماتا ہے، جس نے بیچی اس نے پیسے کمائے. جو لے کر گیا اس شراب کو اپنے کنٹینر میں، ٹرک میں، گاڑی میں رکھ کر، تو اس نے بھی پیسہ کمایا، اجرت دی، اس کا کرایہ لیا. تو کچھ فائدے تو ہوں گے، مختلف فائدے مختصر، لیکن اس میں بڑا گناہ ہے. وَإِثْمُهُمَا، اور ان دونوں کا گناہ. جوئے میں بھی کبھی انسان جیت جاتا ہے، کبھی ہار جاتا ہے. تو جو شخص، ظاہر بات ہے جوئے میں ایک شخص تو جیتے گا نا، ایک نہیں تو جیتے گا، تو اس کو تو فائدہ ہے، دوسرے کو نقصان ہے. یہ بھی کبھی نہ کبھی جیتا ہو شاید، تو ہو سکتا ہے اس کو کچھ فائدہ مل جائے. لیکن ان دونوں کا جو گناہ ہے اکبر، زیادہ بڑا ہے، من نفعہما، ان دونوں کے نفع اور فائدے سے. جو بھی چیز ہو آپ کے سامنے اور اس میں آپ دیکھیں کہ جائز ہے یا ناجائز ہے، آپ سوچ رہے ہو، تو دیکھیں کہ اس میں گناہ زیادہ ہے یا فائدہ زیادہ ہے. اگر آپ دیکھیں کہ اس میں گناہ ہے تو اس کو چھوڑ دیجیے، گناہ نہیں ہے اور فائدہ ہے تو پھر آپ کر لیجیے. گناہ نہیں ہے تو پہلی چیز کیا دیکھنی ہے کہ اس میں گناہ نہ ہو، شریعت کی مخالفت نہ ہو. شراب انسان کی عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے، اسی لیے اس کو عربی میں خمر کہتے ہیں. خمر کا مطلب ہوتا ہے جو پوشیدہ کر دے، پردہ ڈال دے. خواتین جو دوپٹہ اوڑھتی ہیں تو اسے خمر کہا جاتا ہے، وہ سر کو ڈھانپ لیتے ہیں، خمار بولتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، یعنی جو سر کو ڈھانپ لیتے. یہ عقل کو ختم کر دیتی ہے، تو اس لحاظ سے اس کو خمر کہا جاتا ہے، یعنی جو نشہ آ جاتا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ، اور یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں مَاذَا يُنْفِقُونَ، کہ کیا خرچ کریں، کون سی چیز اللہ کے راستے میں دیں. قل، کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، العفو. العفو کا مطلب کبھی ہوتا ہے معاف کر دینے کا، یہاں مطلب یہ ہے کہ جو بچ جائے، جو مال ضرورت سے زائد ہو اسے خوشی سے دیں. العفو، وہ مال جو ضرورت سے زائد ہو اسے خوشی سے اللہ کے راستے میں دیں. لیکن یہ واجب نہیں ہے جو مال ضرورت سے زائد ہو وہ سارا اللہ کے راستے میں دے دیا جائے، بلکہ جائز ہے. اور یہ نفلی صدقات کی آخری حد ہے. ضرورت سے زائد سارا مال خرچ کر دینا نفلی صدقات کی آخری حد ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے کہ جس کے بعد آدمی خود محتاج نہ ہو جائے. سارا مال دے دے اور خود بھی لوگوں سے مانگتا پھرے. اس بارے میں کئی احادیث ہیں. اور نہ ہی وہ لوگ محتاج ہو جائیں جو اس کے زیر کفالت ہیں. لہذا صدقے کی کم سے کم حد فرضی صدقہ یعنی زکوٰۃ ہے، یعنی زکوٰۃ تو دینی ہی دینی ہے جو کہ فرض ہے. اور باقی جو نفلی صدقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ضرورت سے زائد مال ہو تو اسے دیجیے. ہاں کوئی ایسا موقع آ گیا کہ اب تو ضرورت کا سارا مال بھی دے دیا جائے تو آپ کی مرضی ہے. کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے لکم الآیات، تمہارے لیے آیات کو، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو. یعنی ان آیات میں غور و فکر کرنا ہے، سمجھنا ہے، ان کے نتائج پر غور کرنا ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے، کس طرح ہو رہی ہے. یہ غور نہیں کرنا کہ یہ آیت میری عقل کے مطابق ہے کہ مخالف ہے، زمانے کے مطابق ہے یا مخالف ہے. یہ غور کرنے والا پکا کافر ہے، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں. جو اس طرح کی باتوں میں غور کرتا ہے کہ یہ آیت میری عقل کے مطابق آتی ہے کہ نہیں، آتی ہے تو مان لوں گا، نہیں آتی تو نہیں مانوں گا، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں. یہ حدیث میری عقل کے مطابق ہے تو مانوں گا، نہیں ہے تو نہیں مانوں گا. یعنی وہ حدیث کو نہیں مانتا، وہ تو عقل کو مانتا ہے. پھر سیدھا سیدھا کہہ دے کہ میں قرآن کو نہیں مانتا، حدیث کو نہیں مانتا، میں اپنی عقل کو مانتا ہوں. دنیا کی کوئی بھی بات جو میری عقل کے مطابق ہوگی اس کو مانوں گا، جو مخالف ہوگی اس کو نہیں مانوں گا. وہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں؟ کیسے مانتا ہے قرآن کو؟ حدیث کو کیسے مانتا ہے؟ کہ وہ تو کہتے ہیں عقل کے مطابق ہے تو مانوں گا، میری چاہت کے مطابق ہے تو مانوں گا، چاہت کے مطابق نہیں ہے تو نہیں مانوں گا. جھوٹ بولتا ہے یہ شخص.
نام لیتا ہے کہ میں قرآن کو ہی مانتا ہوں، حدیث کو ہی مانتا ہوں. پھر دنیا میں والآخرتی، اور آخرت میں غور و فکر کیا کرنا ہے؟ دنیا کے حقائق پر غور کرنا ہے اور آخرت کے اجر و ثواب پر غور کرنا ہے. یہ جو اللہ نے آیات بیان کی ہیں کہ آخرت میں کیا ملنے والا ہے، اس کا نقصان تو نہیں ہے آخرت میں، اس کا فائدہ ہے یا نقصان ہے، تو وہ سارا اللہ نے قرآن مجید میں اور احادیث میں نبی علیہ السلام نے بیان کر دیا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ، اور یہ لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں. یہ بھی صحابہ کا سوال تھا. اصل میں پہلے ایک حکم آ چکا تھا. ہوا یہ تھا کہ اللہ نے ایک حکم یہ دیا کہ یتیموں کے مال کے قریب مت جانا. دوسرا حکم یہ دیا کہ یتیموں کا مال کھانے والا اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے. تو لہذا اس وجہ سے صحابہ نے یتیموں کا مال الگ کر دیا. پہلے ہوتا یہ تھا کہ وہ یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ ملاتے، کاروبار میں بھی لگاتے، جو فائدہ ہو اس ریشو کے حساب سے انہیں دیتے، اور کھانے پینے میں بھی شریک کرتے. کیونکہ ہوا یہ جب انہوں نے معاملہ الگ کر دیا ان کا، اب یتیم مثال کے طور پر آدھی روٹی کھاتا ہے، بچہ ہے، ایک روٹی کھاتا ہے یا تھوڑی سی چیز کھاتا ہے. اب اس کے لیے اگر آپ سالن پکائیں گے تو آپ آدھی پلیٹ یا ایک پلیٹ تو نہیں پکائیں گے، الگ سے پکائیں گے تو اس میں نقصان ہے. یتیم کا کاروبار الگ سے کریں گے تو اس کے لیے الگ گارڈ، الگ چوکیدار، الگ خادم، الگ اس کے جو معاملات ہوں گے وہ رکھنے پڑیں گے. اگر یتیم کا مال زیادہ ہے، جب آپ اپنے ساتھ ملا کے کرتے ہیں اور پھر دیکھ بھال آپ کو ہی کرنی ہے. اگر اس کا مال آپ نے الگ کر دیا تو آپ تو اپنی فیکٹری کمپنی میں مصروف ہے، تو اس کے مال کو کون دیکھے گا؟ کسی کے حوالے کیا تو پتہ نہیں وہ کیا کرے گا، چلائے گا صحیح طرح یا خود کھا جائے گا. تو لہٰذا انہوں نے جب الگ اس معاملے کو دیکھا کہ یتیم کا مال کھانا پیٹ بھرنے کے مترادف ہے اور معاملات بڑے سخت ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ بھائی یتیم کے مال کے قریب نہ جانے کا بھی حکم آ چکا ہے تو ان کے معاملات کو الگ کر دیا جائے. لیکن صحابہ کرام نے جب الگ کرنے کا سوچا یا الگ کرنے کی سوچی تو انہوں نے ساتھ میں یہ بھی دیکھا کہ اس سے تو یتیم کا بہت بڑا نقصان ہے. ہم اپنے ساتھ پکاتے ہیں، اگر ہم مثال کے طور پر 500 روپے کا خرچ آیا ہے گھر کے پکانے میں، کھانے پینے میں، تو اس میں سے 50 روپے اس کے ہم نکال لیں گے اس کے مال میں سے جتنا اس نے کھایا ہے. الگ سے پکائیں گے تو پکانے والا بھی الگ چاہیے، پھر ہر چیز الگ چاہیے اس کے لیے. اور پھر تھوڑا پکائیں گے تو وہ اگر اس میں سے بچ گیا اس کے لیے پکایا اور اس نے اس میں سے آدھا کھایا تو بچ گیا تو ضائع ہو جائے گا، اور ایسا ہوا بھی. تو یہ تو اس کا نقصان ہو رہا تھا. جبکہ اگر سب مل کے کھاتے تھے تو سب آپس میں کر لیتے تھے. ٹھیک ہے، تو ظاہر بات ہے اس کو الگ رکھیں گے تو اس کا فریج بھی الگ آئے گا، اس کی ہر چیز الگ آئے گی، اور مہنگا پڑے گا. اس کو پھر بجلی کا بل بھی الگ دینا پڑے گا آج کل کے زمانے میں، اس وقت تو نہیں تھا. ایک بات کہہ رہا ہوں. تو یہ نقصان ہے اس چیز کا. تو ہم تو آج کل کے زمانے سے بھی بات کر رہے ہیں. تو فرمایا کہ قل کہہ دیجیے اصلاح لہم، ان کی اصلاح کرنا خیر، بہت بہتر ہے. یعنی یتیم کا مال الگ کرنا یا ملانا یہ غرض نہیں ہے. یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ کا مطلب یہ تھا کہ اس کے مال کو تم استعمال نہیں کر لینا اپنے لیے، یہ مطلب تھا. اور یہ دوسرا مطلب یہ تھا کہ جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں. یتیم کا مال یعنی ناحق لے لینا اور خود کھا جانا، یہ تھوڑی تھا کہ اپنے ساتھ ملانا. تو اللہ نے فرمایا کہ تم بالکل ان کی اصلاح کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے ان کا مال اپنے ساتھ ملا سکتے ہو، اور اچھی بات ہے ملانا چاہیے. تو اس طرح سے پھر ان کا مال ضائع ہونے سے بچ گیا، ورنہ ان کا کھانا بھی ضائع ہو رہا تھا. اور اللہ نے فرمایا وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم ان کو ملا لو، شامل کر لو اپنے ساتھ ہر چیز میں، کاروبار میں، کھانے پینے میں، رہن سہن میں، فَإِخْوَانُكُمْ، تو یہ تمہارے بھائی ہیں. اب ان کا گھر بھی الگ کر دیں گے، جگہ بھی، تو اس گھر کا الگ ہی سلسلہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا جتنا ہو سکے ان کی بھلائی چاہیے، اصل کام یہ ہے. واللہ یعلم المفسد، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے فساد کرنے والے کو، من المصلح، اصلاح کرنے والے سے. جو خیر خواہی کرنے والا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے، اور جس کی نیت میں فتور ہے، فساد ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے. بس نیت اصلاح کی ہے تو سب معاملہ ٹھیک ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا. یعنی اتنی پابندیاں اللہ نے نہیں لگائیں کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، بلکہ اللہ کی رحمت اور حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس نے تمہیں اختیارات دیے ہیں کہ جو معاملہ بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے وہ کر لو، ورنہ تمہارے اوپر بھی مشکل ہو جاتی کہ تم اپنا مال بھی دیکھتے اور یتیم کا مال بھی دیکھتے، اگر تمہاری ذمہ داری ہوتی، اور وہ تم پھر کر نہیں پاتے. ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے. کیا مطلب غالب ہے؟ بار بار یہ الفاظ آتے ہیں. مطلب یہ اللہ اپنے ہر فیصلے پر غالب ہے، اللہ اپنی ہر چاہت پر غالب ہے. وہ جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی منع نہیں کر سکتا، اور نہ ہی وہ نعوذ باللہ کسی سے دب سکتا ہے، بلکہ اللہ کے مد مقابل کوئی ذات ہی نہیں ہے. عزیز، اللہ تعالیٰ غالب ہے ہر مسئلے میں، ہر معاملے میں. حکیم، بڑی حکمتوں والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ صرف اپنے غلبے والی صفت کو نہیں
ہر جگہ وہ لاگو کرتا، بلکہ حکمت کے تحت اس کا غلبہ ہوتا ہے ہر چیز پر. اس کی مشیت میں بھی حکمت ہے، اس کے ارادے میں بھی حکمت ہے، اس کے ہر کام میں حکمت ہے. اگر وہ نعمت دیتا ہے تو بھی حکمت ہے، چھین لیتا ہے تو بھی حکمت ہے، زیادہ دے تو بھی حکمت، کم دے تو بھی حکمت. ولا تنکحوا المشرکات، یہاں سے نکاح کے بارے میں کچھ احکامات بتائے جا رہے ہیں. ولا اور نہیں، تنکحوا تم نکاح کرو، المشرکات مشرکہ خواتین سے، حتی یؤمنن یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. اگر کسی غیر مسلم یا مشرکہ سے شادی نکاح کرنے کا ارادہ ہوتا بھی ہے، رشتہ داروں میں ہے یا محلے میں ہے، تو پھر ان کو آپ نصیحت کریں کہ وہ مسلمان ہوتے ہیں تو پھر وہاں شادی ہو سکتی ہے، ورنہ شادی نہیں کی جا سکتی. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ اور ایک مومنہ لونڈی، خیر زیادہ بہتر ہے، بلکہ بہتر ہے، من مشرکۃ مشرکہ عورت سے، یعنی ایک آزاد عورت ہو جو کہ مشرک ہو، جب اس کے مقابلے میں ایک غلام یعنی لونڈی جو ہے وہ مومن ہو تو اس کو آپ ترجیح دیں گے، مشرکہ کو ترجیح نہیں دیں گے. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ اگرچہ آپ کو یہ مشرک خاتون اچھی لگے یا پسند ہو. وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اب یہاں پر لڑکیوں کے بارے میں آ رہا ہے کہ اپنی لڑکیوں کا نکاح مشرک مردوں سے مت کرانا، حتیٰ یؤمنوا یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، توحید پر قائم نہ ہو جائیں. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ اور مومن بندہ، خیر بہتر ہے، من مشرکین ایک آزاد مشرک سے. کیا مطلب؟ یعنی مشرک صرف عام مشرک نہیں، آزاد مشرک سے ہی بہتر ہے. وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ اگرچہ وہ آزاد مشرک تمہیں اچھا لگتا ہو، اس کے معاملات بہتر لگتے ہوں، کاروبار ہو، سب کچھ ہو، لیکن نہیں، ایمان کی دولت توحید کی دولت نہیں ہے، تو معاملہ خراب ہو جائے گا، اس سے بچو. تو یہاں پر ایک غلام بندے کو آزاد مشرک سے زیادہ اس سے ترجیح دی گئی ہے اس پر، تو غلام مشرک کی تو پھر کوئی حیثیت ہی نہیں رہ گئی. ٹھیک ہے. وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، یہی لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ کہ مشرک تو ہمیشہ شرک والے کام کرتا ہے. اگر وہاں شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، تو آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ مرد جو ہے اگر وہ مشرک ہے تو وہ اس کا کنٹرول زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو وہ یعنی اپنی بیوی کو وہ زیادہ تر اپنے معاملات میں ہی چلائے گا، اپنے دین پر، اپنے نظریے پر. بہت کم ایسا ہوگا کہ خاتون کا جو توحید ہے ان کی وہ غالب آ جائے اور نصیحت ہو. ایسا ممکن بھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر میاں بیوی آپس میں ٹھیک ہے، اپنے اس پہ قائم رہیں، لیکن اولاد پر بڑا اثر پڑتا ہے. میں ہمارے کچھ دور کے جاننے والے میں ان کو جانتا ہوں، تو فوت ہو گئے. وہ خود توحید پر قائم تھے اور ان کی شادی بریلوی یعنی خاتون سے جو، تو ان کے بچے بھی اسی طرح ہیں، آدھے وہ شرک کرتے ہیں، آدھے توحید پر قائم، آدھے پڑھ گئے. تو یہاں یہ مسئلہ ہے کہ انسان توحید والوں کو دیکھے، اہل سنت جو اصل قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں ان کو دیکھے، اور جو لوگ شرک کر رہے ہیں یا پھر قرآن و حدیث سے ہٹ کر عمل کر رہے ہیں اور نبی علیہ السلام کو حاضر ناظر مان رہے ہیں. ہمارے یہاں تو بعض اوقات میں بات کر رہا ہوں تو آپ سمجھے پتہ نہیں شرک ہوتا کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دے دینا اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کر لینا کہ وہ بھی دیتا ہے، وہ بھی اولاد دیتا ہے، مال دیتا ہے، برکت دیتا ہے، مصیبتیں ڈالتا ہے، یہ ساری چیزیں شرک میں آتی ہیں. کسی اور کے نام پر نذر و نیاز کرنا، جانور قربان کرنا، تو یہ سب شرک میں آتا ہے. تو لہٰذا وہ شخص جو بھی شرک کسی بھی قسم کا کر رہا ہے، جب تک وہ موحد نہ ہو جائے اس میں رشتہ نہ کریں، یہ اللہ کا حکم ہے. یہ لوگ شرک کی طرف بلاتے ہیں، آگ کی طرف بلاتے ہیں. کیا مطلب؟ یہ لوگ شرک کے کام کرتے ہیں، وہ شرک کا کام جو ہے آگ کی طرف لے جانے والا. اور اگر دو شخص مرد اور عورت کا آپس میں نکاح ہوا اور بعد میں ان میں سے ایک مشرک ہو گیا، کافر ہو گیا، تو ان کا نکاح خود بخود ٹوٹ جائے گا. واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ تعالیٰ جنت کی طرف بلاتا ہے، والمغفرۃ، اور مغفرت یعنی بخشش کی طرف بلاتا ہے. یعنی اللہ نے جتنے احکامات نازل فرمائے ہیں ان احکامات میں جنت کی طرف لے جانے کی بات ہے اور مغفرت والی بات ہے، بإذنہ، اس کے حکم سے، یعنی اللہ اپنے حکم سے ہی بلاتا ہے. ویبین آیاتہ، اور وہ آیات بیان کرتا ہے اپنی، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم، تاکہ وہ لوگ یتذکرون، نصیحت حاصل کریں. ویسألونک عن المحیض، اور یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں. قل هو اذن، کہہ دیجیے ایک تکلیف ہے، گندگی ہے، تکلیف ہے، دونوں اس کے معنی ہیں، ناپاکی ہے. فاعتزلوا النساء، تو دور رہو عورتوں سے یعنی بیویوں سے، فی المحیض، حیض کی حالت میں. اصل میں معاملہ یہ تھا کہ یہودی اور نصارہ
ان دونوں میں افراد تفرید کا معاملہ تھا کہ اگر عورت کے یہ ایام آتے تو یہودی تو بالکل الگ کر دیتے، رہن سہن بھی الگ کر دیتے ان خواتین کا، اور ان کا پکایا ہوا کھانا تک نہیں کھاتے، یعنی ان کا الگ ہی رہن سہن، ان سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے ان دنوں میں، ان ایام میں۔ جبکہ نصارہ کیا کرتے کہ اس حالت میں وہ حق زوجیت بھی ادا کر لیتے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا صحابہ کرام نے یہ پوچھا کہ اس کا معاملہ کیا ہے، تو اللہ نے فرمایا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، اس حالت میں بیویوں سے دور رہو، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، ان کے قریب نہ جانا، یعنی حق زوجیت ادا نہ کرنا، حتیٰ یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک نہ ہو لیں، یعنی ان ایام سے گزر کے غسل نہ کر لیں اس وقت تک۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب وہ پاکیزہ ہو کر غسل کر لیں، فَأْتُوهُنَّ، تو ان کے پاس تم آؤ، مِنْ حَيْثُ، اس جگہ سے جہاں سے امرکم اللہ، اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، یعنی آنے کا راستہ اور جگہ ایک ہی ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب التوابین، پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے، بہت زیادہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، انہیں پسند کرتا ہے۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور طہارت حاصل کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ اس حالت میں مختلف احکامات ہیں، مختصر دہرا دیتا ہوں۔ ان ایام میں یعنی حیض کے دوران نماز نہیں پڑھنی اور اس کی قضا بھی نہیں دینی، جبکہ روزے نہیں رکھنے مگر قضا واجب ہے۔ طواف کعبہ کے علاوہ حج کے تمام ارکان ادا کرنے ہیں، اور واجب طواف کے لیے پاک ہونے تک رکنا پڑے گا۔ مسجد حرام اور کسی بھی مسجد میں جانا منع ہے، قرآن چھونا منع ہے، البتہ زبانی قرآن کی تلاوت کی اجازت ہے۔ یہ کچھ احکامات ہیں، اور مزید احکامات ہوں گے تو وہ خواتین کے آپس کے معاملات ہیں۔ نساؤکم، تمہاری بیویاں، حرث لکم، تمہارے لیے کھیتیاں ہیں۔ فاتوا حرثکم، تو اپنی کھیتی میں آؤ، انا شئتم، جہاں سے تم چاہو۔ یہودیوں کا اصل میں ایک نظریہ یہ تھا کہ اگر ایک شخص طریقہ تبدیل کر لے، راستہ تو وہی ہے، طریقہ تبدیل کر لے تو بچہ جو ہے وہ بھینگا پیدا ہوتا ہے، یعنی اس کی آنکھوں میں کچھ مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اس آیت میں اس کی تردید کی گئی ہے، اور یہ بات صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ اس آیت میں اس چیز کا رد کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ بیویاں جو ہیں وہ کھیت ہیں، کھیتی میں انسان بیج بوتا ہے اور اس بیج سے پودا اگتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ ان معاملات کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرماتا ہے، تو یہاں پر جگہ ایک ہی ہے، طریقہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، سب اجازت ہے۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور آگے بڑھاؤ اپنے نفس کے لیے، مطلب یہ ہے کہ نیک اعمال بھی کرو آگے کے لیے، اور ساتھ میں اس موقع پر اولاد کی امید رکھو، یعنی اپنے آگے بڑھاؤ اپنے معاملات، یعنی اولاد کی امید رکھو، تمہاری نسل چلے۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، واعلموا، اور جان لو، انکم، کہ تم لوگ ملاقوہ، اس سے ملنے والے ہو، اللہ سے قیامت کے دن ملاقات کرنے والے ہو۔ وبشر المؤمنین، اور مومنوں کو بشارت اور خوشخبری دے دیجیے۔ ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، یہاں پر قسم کے احکامات بیان ہو رہے ہیں کہ اللہ کو نہ بناؤ عرضۃ، نشانہ، لایمانکم، اپنی قسموں کا۔ کیا مطلب کہ اللہ کی قسم کھا رہے ہیں بات بات پر، اور کچھ قسمیں ایسی ہوتی ہیں جو عین موقع پر کھائی جاتی ہیں اور ضرورت ہوتی ہے کہ لوگ نہیں مان رہے تو آپ نے قسم کھا لی۔ یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ۔ کس طرح؟ ان تبروا، کہ تم نیکی نہیں کرو گے، یعنی نیکی نہ کرنے پر اللہ کی قسم کھا لی کہ جی آج سے میں اپنی والدہ سے بات نہیں کروں گا، آج سے اپنے بھائی سے بات نہیں کروں گا، والد کی خدمت نہیں کروں گا، اور پڑوسی کا آج سے میں کوئی خیال نہیں رکھوں گا، یہ بھی جو ہے نا میرا خیال نہیں رکھتا، اور بہت ساری باتیں، ٹھیک ہے۔ آج سے اپنے خادم پر ٹھیک ٹھاک میں تشدد کروں گا، اور ظلم و ستم کروں گا، اور سختی کروں گا، اور 1 منٹ لیٹ ہو گیا تو دیکھنا میں کیا کرتا ہوں۔ یہ ساری باتیں شریعت کے خلاف ہیں۔ تو نیکی نہ کرنے کی قسم، یعنی آج سے جو ہمیشہ سے میں اپنے خادموں، اپنے چوکیداروں سے خیال رکھتا تھا، کھانا دیتا تھا، اور اضافی تنخواہ کے علاوہ بھی کچھ دے دیتا تھا، آج کے بعد نہیں دوں گا۔ والدہ کی خدمت کرتا تھا، ساتھ رہتا تھا، آج کے بعد نہیں رہوں گا خدمت میں۔ یہ ساری چیزیں کیا تو نیکی کے خلاف بات ہے۔ وَتَتَّقُوا، تم تقوی نہ اختیار کرو گے، اگر تم نے یہ قسمیں کھائی ہیں تو اللہ کو ان قسموں کا نشانہ نہ بناؤ۔ وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اور لوگوں کے درمیان اصلاح نہیں کرو گے۔ اگر تم نے اس طرح کی باتیں کر لی تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کو تم نے اپنی قسموں کا نشانہ بنایا ہوا۔
واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ ہر بات پہ اللہ کی قسم کھاؤ ہی نہیں کہ جو اللہ کی قسم نشانہ بنے یا اللہ تعالیٰ کو تم نے نشانہ بنایا ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ قسم بھی ایک اس موقع پہ کھائی جائے جو نیکی کا معاملہ ہو یا پھر حق کا معاملہ ہو۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، نہیں تمہارا مواخذہ کرے گا اللہ باللغو یعنی بغیر نیت کے، بلا ارادہ، بغیر ارادے کے، یعنی عادتاً اگر آپ نے کوئی قسم کھا لی ہے، لغو کا مطلب ہوتا ہے بلا ارادہ، بغیر ارادے کے کوئی قسم اگر زبان سے ادا ہو گئی ہے، فی ایمانکم تمہاری قسموں میں، تو اللہ تمہاری اس میں پکڑ نہیں کرے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ بلا وجہ قسمیں کھانا اللہ کو نشانہ بنانے کے مترادف ہے، بات بات پہ قسم کھانا تو وہ نہیں کھانی چاہیے۔ اللہ کی ذات ایک عظیم ترین ذات ہے۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم، لیکن وہ تمہارا مؤاخذہ کرے گا، بما اس چیز کے بارے میں، اس چیز کے ساتھ، کسبت قلوبکم جو تمہارے دلوں نے کمایا، یعنی جو تم نے دل سے قسمیں کھائی تھیں اور جھوٹی قسمیں کھائیں یا پھر نیکی نہ کرنے کی قسمیں کھائیں، اس پر تمہاری پکڑ ہوگی۔ کیا مطلب؟ جو تم نے قسم کھائی ہے دل سے، عزم سے، ارادے سے، اس کو تمہیں پورا کرنا ہوگا۔ اگر نیکی کی قسم ہے، اگر اس کو پورا نہیں کیا تو اس کا کفارہ دینا ہوگا، نمبر 1۔ اور کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا ان کو کپڑے پہنانے ہیں، دینے ہیں، یا پھر ایک غلام کو آزاد کرنا ہے۔ اگر ایسا کچھ نہیں کر سکے تو 3 دن کے روزے رکھنے ہیں، ترتیب کے ساتھ کرنا ہے یہ کام۔ آگے بھی یہ بات آ جائے گی غالباً 10 پارے میں۔ تو یہاں پر ایک شخص نے اگر نیکی کا ارادہ کیا اور قسم کھا لی تو کرنا پڑے گا، اور اگر ایک شخص نے گناہ کا ارادہ کیا اور اس پر قسم کھا لی تو اس گناہ کو چھوڑنا ضروری ہے اور اس کا کفارہ دینا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ ایک شخص نے آج سے قسم کھا لی، نعوذ باللہ کہ آج سے میں والدہ کی خدمت نہیں کروں گا، تو وہ اب اس پہ قائم رہے کیونکہ قسم کھا لی تھی، نہیں، بلکہ آج وہ اسی قسم کو اسی وقت توڑے گا اور اس کا کفارہ ادا کرے گا اور والدہ کے ساتھ رہے گا اور خدمت کرے گا ان کی۔ ٹھیک ہے، بات واضح ہو گئی ہوگی امید ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ غفور بہت زیادہ بخشنے والا ہے، حلیم بہت زیادہ بردبار ہے، نرم ہے، نرمی کرنے والا ہے۔ للذین، ان لوگوں کے لیے، یؤلون، یہاں سے ایلا کی بات چل رہی ہے، ان لوگوں کے لیے احکامات جو اپنی بیویوں سے مطلب الگ رہتے ہیں، کبھی غصہ ہو گیا، ناراضگی ہو گئی تو اللہ نے حکم اجازت دی ہے کہ کچھ دنوں کے لیے آپ کر سکتے ہیں، تھوڑی علیحدگی رہ سکتے ہیں، علیحدگی کر سکتے ہیں۔ للذین، ان لوگوں کے لیے احکامات یہ ہیں، یؤلون، جو ایلا کرتے ہیں، جو ایلا کرتے ہیں، من نسائہم، اپنی عورتوں میں سے، تربصوا، انتظار کرنا ہے، 4 اشہر، 4 مہینے، یعنی اگر بیوی سے الگ رہنا چاہتے ہیں تو 4 مہینے زیادہ سے زیادہ مدت ہے۔ فَإِن فَاءُوا، اگر وہ لوٹ کر آ جائیں، یعنی اگر وہ دوبارہ سے رجوع کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جتنے دن یا مہینوں کی قسم کھائے اس سے پہلے اسے رجوع نہیں کرنا چاہیے، وہ رجوع نہیں کر سکتا ورنہ اسے فدیہ دینا ہوگا، اور زیادہ سے زیادہ 4 مہینے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ اجازت نہیں، جائز نہیں ہے کہ وہ ایلا کرے، دور رہے کسی بھی وجہ سے۔ تو اس میں تو غالباً سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو یہ حکم جاری کر دیا تھا کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو چھوڑ کر، ناراضگی سے نہیں، خوشی سے بھی کام کرنے کے لیے کہیں جائے کسی دوسرے ملک، دوسرے علاقے میں، تو وہ 4 مہینے میں واپس لوٹ آئے اس آیت کے تحت۔ تو حکم تو یہی ہے، اگرچہ بہت بڑی مجبوری ہو تو اللہ اور بندے کے درمیان ہے، اللہ معاف کرنے والا۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر وہ لوٹ کر نہیں آتے، یعنی بیوی سے رجوع نہیں کرتے، الگ رکھا ہوا، طلاق نہیں دی تھی، الگ کیا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے کچھ دنوں مجھے چھوڑ دیں، آپ اپنا کام کریں، میں اپنا کام کروں، اب اپنا مطلب زندگی گزاریں، فی الحال میں کچھ سوچ رہا ہوں، میرے کچھ مسائل ہیں، کچھ پریشانیاں ہیں، اور ہو سکتا ہے اگر ہم ساتھ رہیں تو معاملہ بگڑ جائے، میں ٹینشن میں آ کے کچھ اور بات کہہ دوں کہ طلاق تک نوبت آ جائے، تو اس نے الگ کر دیا کچھ دنوں کے لیے، چاہے سزا کے طور پر، چاہے کچھ معاملات تھے، تو اگر وہ لوٹ کر واپس آپس میں مل جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر وہ طلاق کا عزم کر لیں، پختہ ارادہ کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ سننے والا ہے، بخوبی سننے والا اور بخوبی ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہاں ہمارا ٹائم 55 پر ختم ہو چکا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ کسی بھی غرض کے لیے 4 مہینے سے زیادہ دور رہنا شریعت میں منع ہے کہ میاں اور بیوی دور رہیں، خاص طور پہ مرد ہی جاتا ہے عموماً، عورت بھی جا سکتی ہے بعض اوقات اپنے میکے جا کے رہ لیں، تو منع ہے۔ اگر کسی نے ایسا